کہ ایکسپیرینس حاصل کرنا چاہیے یا نالج حاصل کرنا چاہیے. ایکسپیرینس ول بی دا ونر بائی دی اینڈ آف دا ڈے. تجربہ جو ہوتا ہے نا، تو جو یہ تجربہ ہوتا ہے نا، یہ ونر ہے بائی دی اینڈ آف دا ڈے. جیت ہمیشہ تجربے کو ملے گی، کیونکہ ایکسپیرینشیل نالج اور پریکٹیکل اپلائیڈ نالج جو ہوتی ہے وہ انبیٹیبل ہوتی ہے. اس سے تو ہم منکر نہیں ہیں. لیکن تجربے کو پیش کرنے کا جو ہنر ہے وہ عبارت سے آتا ہے. تو اگر انسان بہت زیادہ ایکسپیرینس بھی ہو اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماشاء اللہ ملکہ دیا ہو کسی بھی فن میں، کسی بھی ہنر میں، لیکن اگر اسے وہ پیش کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، عبارت نہیں رکھتا، اسے تعبیر کا فن نہیں آتا، تو میرے خیال سے یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ ہماری ثقافت کا اور قوموں کی ثقافتوں کا یہ حال رہا ہے کہ انہیں وہ تعبیر ان کی بڑی مضبوط رہی ہے، عبارت ان کی بڑی فریزالوجی ان کی بڑی اسٹرانگ رہی ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ڈگری کوئی چیز نہیں ہے. ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ایکسپیرینس سب کچھ ہوتا ہے، اس کے کوئی منکر نہیں ہے. لیکن یہ کہنا کہ ڈگری کوئی چیز نہیں ہے، علم کوئی چیز نہیں ہے، اصطلاحات کوئی چیز نہیں ہے، اور جو ہے تعبیر کوئی چیز نہیں ہے، تو یہ معاشرے کی اور تاریخ کی ان سب روایتوں کا انکار ہوگا جہاں اپنے ہنر کو پیش کرنے کے لیے ٹھیک ہے تکلف نہیں ہونا چاہیے، لیکن تعبیر کا فن آنا چاہیے، عبارت مضبوط ہونی چاہیے، جملوں کی ترتیب صحیح ہونی چاہیے. تبھی تو انسان نزاکت سے اور نفاست سے اپنا تجربہ پیش کر سکتا ہے. تو اگر جو ہے وہ بے ڈھنگے طریقے سے، بد تہذیب طریقے سے اپنا علم پیش کرنا ہے تو ٹھیک ہے، بک تو جائے گا، لیکن پیکیجنگ اس کی اچھی خوبصورت ہونی چاہیے، حسین ہونی چاہیے. سو ایکسپیرینس، knowledge turns into experience. The ilm helps you selecting the right words and the right phrase in giving the exterior to your experience. جو پیکیجنگ ایکسپیرینس کی ہونی چاہیے نا، وہ علمی ہونی چاہیے، عوامی بھی ہونی چاہیے اور علمی بھی ہونی چاہیے. اب عبارت اچھی ہوگی تو معاشرے کے اندر ایک اچھی ڈپکشن جائے گی، کیونکہ ذوق شوق والی قوم ہے. تو محض یہ کہتے نا کہ بھائی صرف ایکسپیرینس ہوتا ہے اور علم اور اصطلاحات اور اہل دانش کی کلام کی جو وسعت اور جو ان کی ڈیپتھ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو یہ روش ٹھیک نہیں ہے میری نظر میں. یہی میرا خلاصہ کلام رہا ہے کہ لوگ ہم اس کے منکر نہیں ہیں کہ گراؤنڈ کی میتھس نہیں ہونی چاہیے، گراؤنڈ پہ محنت نہیں ہے، گراؤنڈ کے اوپر ٹیکنیکلٹیز نہیں ہے، میتھس نہیں ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں. لیکن جس چیز کے اوپر میں نے اس بار فوکس کرا ہے نا کہ بھئی جو اللہ جو دروازے کھولتے ہیں نا زندگی، اور جو انقلاب آتا ہے انسان کی لائف میں، اور جو انسان کی زندگی کو وہ بلندی ملتی ہے، اس کا میتھ سے تعلق نہیں. ان کی کتنی میتھس ہے مگر نہیں ملتا ان کو. اللہ دیتا ہے اپنے حساب سے دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایک تو یہ ہے کہ جہاں سے تمہارا گمان نہیں ہے وہاں سے دے گا، اور تمہیں بغیر حساب میں ایک جگہ آتا ہے بغیر حساب کے دے گا. تو بغیر حساب کا مطلب یہی ہے کہ میتھس نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ جسم نہیں دیکھتا انسان، میتھس نہیں دیکھتا ہے مگر دیتا میتھس کے مطابق نہیں. تو اگر ہم گراؤنڈ میتھمیٹکس پہ کام کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے، لوگ محنت کریں، لوگ کام کر رہے ہیں اپنے اوپر، لوگ کام کریں، اونٹ باندھیں، پانی میں لاٹھی ماریں. لیکن جو دروازہ کھولتا ہے نا ترقی کا، اور جو وہ آسانیوں کا رستہ آتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے. وہ آسمانی میتھس ہے، اور اس کے الگورتھم سیکھنے کے لیے میں نے لوگوں کو اس بات پر بہت زیادہ اس بار سمجھایا ہے کہ بھائی آسمان کے خزانوں کے دروازے، زمینوں کے خزانوں کے دروازے تمہارے لیے کھلیں گے جب اللہ کا حکم ہوگا. اور اللہ کا حکم آنا ہی آنا ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اس کے لیے وہ پرنسپلز اپنائے جائیں جس کے تحت اللہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھائی دے دو اس کو، یہ قابل ہے، یہ سنبھال لے گا، یا اللہ دیتا ہے امتحان کے لیے، یا اللہ دیتا ہے اس کو چیک کرنے. کیا سمجھیں؟ تو یہ ڈیوائن میتھس کے جو الگورتھمز ہیں نا، یہ آپ کی طرح نہیں ہے. کیا چیز اللہ کو خوش کرتی ہے، کیا چیز اللہ کو راضی کرتی ہے، کیا چیز اللہ کی رحمت کو تیز کرتی ہے، کیا چیز اللہ کے خزانے کو، نصرت کو، فضائل کو، فضل کو تیز کرتی ہے، اس کو جاننا بہت ضروری ہے. تو ڈیوائن میتھس کے بغیر گراؤنڈ میتھس کی کوئی حیثیت نہیں. گراؤنڈ میتھس اپنی جگہ پہ ضرور رکھیں، لیکن انسان قلت میں، کم وسائل میں، کم ریسورسز میں ڈیوائن میتھس کے بغیر، آسمانی مدد کے بغیر نہیں کر سکتے. تو اگر آپ اس کو نہیں اکاؤنٹ میں رکھیں گے نا تو تھک جائیں گے آپ.
تو میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ کو سب سے زیادہ خوش اور رضامندی کرتی ہے وہ بندے کی عاجزی ہے، بندے کا اخلاص ہے، اس کی لگن ہے، اس کی عاجزی ہے، مستقل مزاجی ہے، صبر ہے، اس کا یقین۔ یہ صبر یقین ہم اس لیے زیادہ پڑھاتے ہیں، میں اس لیے زیادہ کرتا ہوں صبر یقین، کیونکہ یہ اللہ کے اس فیصلے کو تیز کر دے گا آپ کے حق میں۔ اللہ کہتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین۔ اب یہ مع جو عربی میں ہے نا، یہ معیت کہتے ہیں اس کو، یہ مع کہتے ہیں ساتھ کو، اور یہ مع جو ہے نا اس کی بڑی میننگز ہیں عربی کے اندر، کہ یہ نصرت اور مدد کی بھی مع ہے، میم عین، یہ علم والی مع بھی ہے، حفاظت والی مع بھی ہے۔ اللہ کی حفاظت بھی آئے گی، اس کی مدد بھی آئے گی، اس کے فضل بھی آئے گا۔ تو صبر جو ہے نا اللہ کی معیت کو آپ اللہ کی ساتھ کو اور بڑھاتا ہے آپ کے ساتھ، کہ انسان جو ہے وہ نہیں کر رہا جو شریعت کے خلاف کام، انسان وہ نہیں کر رہا جو اخلاقیات کے خلاف کام ہے، انسان وہ نہیں کر رہا جو ثقافتوں اور تہذیبوں کے خلاف کام ہے، صبر کر رہا ہے اور حوصلے سے لگا ہوا ہے، عاجزی سے اللہ سے مانگ رہا ہے، اور اگر اس کو دیں گے تو مخلوق کے لیے یہ نفع بخش ہوگا، اللہ دے دیتا ہے۔ گراؤنڈ میچ آپ کرتے رہیں، علم پڑھیں، محنت کریں، کاروبار کریں، تجربات کریں، لیکن کہانی یہ چلتی ہے جب آسمان سے فیصلہ آتا ہے، اور آسمان کے فیصلے آپ کے حق میں ہونے کے لیے اللہ کے لیے نا لگاؤ۔ کتے کو پانی پلانے والی کے لیے نا کام چاہے وہ جیسی بھی کرتی ہے، میتھس اس کی جتنی خراب ہو، لیکن پتہ نہیں اس کے اندر ایسا کیا تھا کہ اللہ نے اس کو دے دیا، اور 99 قتل والے کو بھی دے دیا۔ یہ سمجھنے کی بہت سخت ضرورت ہے ہم کو۔ میں نے زیادہ تر فوکس اس ٹور پہ ڈیوائن اور آسمانی ما فوق الفطرت اور سپر نیچرل ایلیمنٹس کو سمجھا ہے۔ اگرچہ میں میتھس میں بھی بہت زیادہ بلیف رکھتا ہوں، میں ترکیب اور تدبیروں میں بھی بہت بلیف رکھتا ہوں، میں اسٹریٹجیز کو بھی بہت مانتا ہوں۔ میں مانتا ہوں کہ انسان جو ہے وہ، اللہ آپ کا بھلا کرے، انسان جو ہے وہ سمجھے دنیا کیسے چلتی ہے، سمجھیں لوگ کیسے ہوتے ہیں، سمجھیں معاملات کیسے ہوتے ہیں، لیکن اینڈ میں پھر اسے توکل ہی کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سنبھال نہیں سکتا۔ اینڈ میں جسم تھک جائے گا، اسے توکل ہی کرنا ہے، اللہ پر ہی اسے ڈیپینڈنسی رکھنی ہے، تو زندگی کے اندر بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، ورنہ وہ تھک جائے گا اور پھٹ جائے گا ایک دن، اور وہ کرے گا غلطیاں بڑی بڑی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے ہم کھڑے ہیں، اللہ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے ہم حوصلہ پکڑ سکتے ہیں، اللہ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں امید ملتی ہے، اور اللہ کی ذات ہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ ایج ملتا ہے کہ وہ اگرچہ ہم وسائل میں کم ہیں لیکن دے گا اللہ ہی دے گا، میتھس نہیں دے سکتا۔ میتھس کرنی پڑتی ہے کیونکہ اللہ نے اسے اصول بنایا ہے اب اس دنیا کا، کہ آپ نے میتھس کرنی ہے، آپ نے محنت کرنی ہے۔ تو بہرحال بہت بہت شکریہ جی۔ ایگزام سٹریس کو کنٹرول اس لیے اس طرح کرنے کہ فیلئر سے گھبرائیں نہیں، سیکھنے کو ملے گا نا، اگر ہار بھی گئے، فیل بھی ہو گیا، سیکھنے کو ملے گا بھئی یہ چیز میرے اندر کمی ہے، میں اس کو ڈسکور کر لوں گا۔ دنیا میں ہار جو ہے نا وہ آپ کو آپ کی کمی دکھا دیتی ہے، اور جو سب سے اچھی لرننگ ان وقتوں میں ہوتی ہے انسان کی جب وہ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ ڈرنا نہیں چاہیے، یہ زندگی کا پروسیس ہے، پھر بن جائے گا، پھر موقع مل جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ کچھ جنگیں جیتنے کے لیے کچھ قلعے ہارنے پڑتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے؟ اس کا ایک سب سے بڑا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نیٹ ریزلٹس دیکھنا شروع کریں نا اس آدمی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ ہیں، آپ نیٹ ریزلٹس دیکھنا شروع کریں جس کے ساتھ آپ موجود ہیں۔ اگر اس کے ساتھ آپ کا نیٹ ریزلٹ اچھا ہو رہا ہے، اس کی موجودگی میں، اس کی ایڈوائسز سے، اس کی بات سے فائدے ہو رہے ہیں، نتیجہ تو دیکھا جائے گا نا۔ ایک تو اپنی وہ ویلیوز رکھیں آپ جن ویلیوز کے تحت آپ جو ہے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اصول ہونے چاہیے۔ اور ایک آپ اپنا وہ دیکھ لیں جو آپ کا رزلٹ آ رہا ہے اس آدمی کے ساتھ رہ کے، تو اگر وہ مخلص ہوگا تو آپ کے زندگی کے رزلٹس میں آپ کو خود پتہ چل جائے گا۔ اگر اس کی نصیحت سے، اس کے ساتھ سے، اس کی باتوں سے، اس کے ساتھ رہ کے آپ میں منفیت آ رہی ہے، آپ کے رزلٹس میں منفیت آ رہی ہے، آپ کی پروڈکٹیوٹی میں منفیت آ رہی ہے، تو یہ کیسے اخلاص ہو گیا؟ اخلاص اگر مخلص ہوگا تو صحیح بات کرے گا، صحیح بات سمجھائے گا۔ وسیم چیمہ زندگی ساری ایک آزمائش ہے، آزمائش کے اندر پھر ہوتا ہے کہ وہ عذاب کی شکل ہے یا وہ فساد کی شکل ہے یا وہ شر کی شکل ہے، مگر ہوتا سارا انسان کے اپنے ہاتھ کی کمائی بھی ہوتی ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اللہ چلے چلائی چیزوں کو خراب نہیں کرتا۔ ہاں، اللہ انسان کو جب اس نے بڑھانا ہوتا ہے نا تو تب جا کے وہ تھوڑی چیزیں ہلاتا ہے اس کو، تاکہ یہ گرو کرے اور وہاں سے باہر نکلے۔ منافق سے کیسے بچا جائے؟
اپنے راز مت دیں اس کو، اس کی باتوں میں مت آئیں. وہ اکثر میٹھی باتیں کرے گا، وہ مٹھاس کے اندر آپ کو پھنسوانے کی کوشش کر رہا ہوگا. اور ان کی کچھ صفات ہیں جو اسلام نے بھی بیان کی ہیں، ان کو پڑھ لیں کہ یہ جو ہے نا کبھی بھی ان کے بڑی زبردست ہے. سورہ بقرہ کی شروعات میں بھی ان کا بڑا ذکر ہے، ان کے طریقہ کار، طریقہ واردات کیسے کیا ہوتا ہے ان کا. میرے خیال سے اس کو اگر آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ لوگ کبھی بھی آپ کا فل ٹائم ساتھ نہیں دیں گے، کبھی ایک موقف پہ اسٹینڈ نہیں لیں گے، کبھی ادھر ہوں گے کبھی ادھر ہوں گے. یہ سب چیزیں اگر آپ سمجھ جائیں گے نا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی میں نفاق ہے، یہ سنسیئر آدمی نہیں ہے. جزاک اللہ چانڈیا بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کی بھی محنتیں قبول فرمائے. فیصلے کرنے کے لیے جو ہے، فیصلوں اس رستے کی سیرت، اس پر لوگوں کا کام، مستقبل میں اس کی جو پرابلمز آ سکتی ہیں، ایکسپرٹس کی اوپینین، پھر استخارہ، اور پھر یہ دیکھنا کہ میرا پیشن اور میرا مائنڈ سیٹ کتنا اسٹرانگ ہے، اس فیصلے کے ساتھ کتنا جڑا ہوا ہے. ان سب چیزوں کو ملوث خاطر کر کے فیصلے کرنے چاہیے. انگزائٹی وہی میرے بھائی، یہ ایک ایسا خوف ہے جو اس ڈومین سے تعلق رکھتا ہے، یا تو اس ڈومین سے تعلق رکھتا ہے جو میتھمیٹیکل ہے، یا اس ڈومین سے تعلق رکھتا ہے جو سپر نیچرل. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر تو وہ دنیاوی میتھ سے تعلق رکھتا ہے، دنیاوی ترکیبوں سے تعلق رکھتا ہے، تو وہ تو جانی جا سکتی ہیں، پڑھی جا سکتی ہیں، تجربوں سے حاصل کی جا سکتی ہیں، تو انگزائٹی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر انسان کا ڈر اور خوف اس ڈومین سے ہے جو اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اس کی قدرت میں نہیں ہے، یہ تو بے وقوفی ہے سوچنا اس میں اللہ کو پڑھے، اللہ کو سمجھے، اس کی انگزائٹی دور ہو جائے گی. نیگیٹو تھنکنگ دماغ میں اس لیے آ رہی ہے بھاجن کیونکہ آپ نے مائنڈ بنا لیا اپنا کہ آپ نے اپنے ریزلٹس میں سے صرف منفی چیزیں نکالنی ہیں. آپ کو اچھا نہیں دیکھتا. اللہ بھی کہتا ہے ایاکم والظن، بدگمانی مت کرو، فإن الظن أكذب الحديث لا تجسسوا. بھائی پریزنٹیشن کا خوف اور شعیب احمد سٹیج کا آنے کا خوف اس لیے ہے کیونکہ یار تمہیں لوگوں کی اوپینین کا بہت ڈر ہے. دوسرا، تمہیں اپنے احساسات کو نکالنے کی عادت نہیں، اس لیے سیلف ٹاک کیا کرو نا، شیشے کے آگے کھڑے ہو کے کبھی کبھی باتیں کیا کرو. جب انسان کو اپنے اندر کے جذبات نکالنے کی عادت اور طریقہ کار آ جائے گا تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. اسے پتہ ہے اکثر لوگوں کے اندر ڈر اس چیز کا نہیں ہوتا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، انہیں ڈر ہوتا ہے انہیں بات نکالنی نہیں کرنی آتی، انہوں نے نہ کبھی غصہ نکالا ہوتا ہے نہ اپنے دل کی بات نکالنی ہوتی. So talk to yourself in front of a mirror ایک پریکٹس ہے، شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے باتیں کیا کریں، اپنے احساس کو باہر نکالنے کا طریقہ کار سیکھیں، سٹیج کا ڈر ختم ہو جائے. آخرت کی تیاری دنیا میں لگ کے ہی کرنی ہے نا. دنیا ترک کر کے اگر آخرت بنانی ہے تو یہ تو رہبانی ہے، تو تمہارا دین ہی نہیں ہے. دنیا میں جا کے ہی پتہ چلے گا نا بھائی کہ تزکیہ نفس کتنا اسٹینڈ آؤٹ کر سکتا ہے. نفس چاہ رہا ہے بھائی اگر تو دنیا جینی ہے تو ٹکا کے جیو، اور اگر دین کا کام کرنا ہے تو راہب بن کے کمرے میں بیٹھ. یہ نہیں ہے. دنیا میں ہی لگ کے دینی اصولوں کو، روحانی اصولوں کو اپلائی کر کے اپنے آپ کو بچانا ہے. یہی ٹیسٹ ہے، اسی پہ جنت ملے گی، اسی کے اوپر اللہ خوش ہوتا ہے. کٹ کے بھاگ جانا ڈر کے، یہ کوئی دین تھوڑی ہے. مزاج چودھری، استخارہ اللہ سے رائے ہے، خیر کی دعا ہے کہ کیا جو کام میں کرنے لگا ہوں وہ میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. استخارہ اللہ کے ساتھ مشورہ ہے، ہر کام سے پہلے کرنا چاہیے. اس کی ایک دعا ہے جس میں ایک لفظ آتے ہیں حاذا الامر کے. اس وقت آپ وہ کام سوچیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ایک اچھا احساس آ جائے گا کہ یہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں. توصیف بلوچ، جب انسان جو ہے وہ نتائج سے ڈرنا بند کر دے، رب کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھے، اور سب سے بڑی بات ہے جب وہ سچائی کے ساتھ کوئی کام کر رہا ہوں نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے، اس میں ڈر ختم ہو جاتا ہے. اچھا جی، کئی سنی بات میں جو غلطی تھی وہ سب میری تھی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.